یہ اسپانوی مفکر تھے اسلامی ابن باجہ، جن کا تصور ہے متوحد کا، اور پھر اس کے بعد آپ لے لیں نیچے کو، یہ تو نیچے تو بعد میں آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک انگریزی بھی مفکر ہے جس کا نام جانسن ہے، اس کا کانسیپٹ اوور مین کا ہے. سو اوور مین، سپر مین، انسان کامل، متوحد. یہ متوحد اور انسان کامل تو تصورات ہی اسلامی ہیں، یہ اسلامی فکر ہے، فلسفہ ہے، اس میں یہ تصورات آتے ہیں. یہ جو اقبال کے ہاں خودی کا تصور ہے یہ بہت حد تک اسلامی نوعیت کا ہے، اس کا کوئی تعلق نیچے کے یعنی کہہ لیجئے ملحدانہ تصورات سے اس کا کوئی تعلق یا وابستگی نہیں، بلکہ علامہ کا خیال تھا. اور نیچے کی اگر آپ حیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا انجام بالآخر وہ ہو گئے تھے، ذہنی طور پر ذہن مختل ہو گیا تھا، تو اسی کیفیت میں ان کی وفات ہوئی. لیکن نیچے کے ہاں اقبال کا تصور یہ تھا کہ یہ مجذوب ہے، اور یورپ میں صرف ایک ہی اگزامپل ہے جس کو آپ مجذوب کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی گمراہی کا سبب وہاں کی میٹیریلزم یا اس کی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک. اچھا، ایک مرد مومن کا تصور بھی ہے ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال در حقیقت جسے سپر مین کہا جائے یا اوور مین کہا جائے یا انسان کامل کہا جائے، اقبال نے اس کے لیے مرد مومن کیا. مرد مومن، اچھا، ایک مطلوب معیار ہے قرآن کریم کا. انسان کو میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اور معاشرہ، وہ معاشرہ جو دین تعمیر کرنا چاہتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے اقبال نے کیا لیا؟ دیکھیے، اقبال نے ایک بہت بڑی بات یہ کی ہے کہ جو مذہب میں ریچولزم آ گیا تھا اس کی بجائے ہٹ کر اللہ کی محبت کے اوپر فوکس کیا. جیسے کہ ان کے جو مرشد معنوی تھے کہ شاد باد عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اسی طرح اقبال کہتا ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرودی بت کدے تصورات، بت کدے تصورات. اور یہاں تک کہا ہے کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، کہ انہوں نے ان رسوم اور عبادات ہی کو اصل معبود بنا لیا ہے. اصل شے ہے اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، وہ جو خودی اور خدا کے درمیان رشتہ ہے، روح اور اللہ تعالیٰ کی. ایک ہے انائے صغیر جسے وہ کہتے ہیں، جو دی فائنائٹ ایگو، جسے کہ انہوں نے اپنے خطبات میں لفظ استعمال کیا، انسان دی فائنائٹ اور انفائنائٹ ایگو. جب ایک دوسرے کے مقابل آ کر ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ ایسنس ہے پریئر کا، دس از دی ایسنس آف پریئر، دعا اس کا نام ہے. اچھا، نمبر 2، پھر انہوں نے جو دین کے اندر مختلف جو اس کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک، اب اس میں مثلا سیاسی نظام میں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانے آزری، یعنی ہیومن ساورنٹی کے کانسیپٹ کو نل کیا، نلیفائی کر دیا. ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، گاڈ اینڈ گاڈ اونلی. انسان کے لیے تو وائسری ایجنسی ہے، خلافت ہے، ساورنٹی نہیں. اسی طریقے سے نیشن سٹیٹ کا جو تصور آ گیا تھا، اور وہ گویا کہ ایک آسمان سے اتری ہوئی ایک وحی کی طرح جو اختیار کر لیا گیا، جس نفی کی وطنیت کی. اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اسی طرح ملکیت تامہ وہ صرف اللہ کی ہے. انسان جو ہے، تم تو در حقیقت ہی متاع مندہ و ملک خدا است، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے. اور یہ بات بھی شیخ سعدی کہہ چکے تھے کہ در حقیقت جو ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. تو اس کا پھر اقبال نے جو نظام بنایا ہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شرع مبینی نست و بس. اسلامی ریاست جو ہے وہ کفالت کا ذمہ لے ہر فرد کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد کسی فرد کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو. اس کی نفی کرنے کے لیے در حقیقت پورا نظام جو ہے نظام معاشی اور سود کی جو شناعت کا اظہار اقبال نے کیا ہے، مجھے کسی بڑے سے بڑے عالم کے ہاں بھی سود سے وہ نفرت نظر نہیں آئی جو علامہ اقبال کے ہاں ہے. از نبا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن، از نبا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. انسان درندہ بن جاتا ہے سود کی وجہ سے، اور انسان کے اندر سے جو روح ملوکیتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اور اسی کو پھر جو بینک کا نظام یہودیوں نے ایجاد کیا ہے، اس کے بارے میں جو کہا ای بنوک ای فکر چالاک یہود،
نور حق سینہ آدم ربود، وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی انسان کے اندر، اس کو نکال باہر کیا اس نے، اس بینکنگ کے نظام نے۔ تات ہو بالا نہ گردہ دی نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تمام جو زندگی کے اسپیکٹس ہیں، پولیٹیکو، سوشو اکنامک، اس کے بارے میں اقبال نے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات کو بہترین اسلوب میں پیش کیا۔ اقبال لکھتے ہیں کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ ڈراوے دے کر جو روح محمدی ہے، وہی مرد مومن کی بات آ جاتی ہے، وہ نکال دو، اس کو خوف دو، اس کو بھوکے مرنے کا خوف دو کہ اگر تم ایسا کام نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ تو اقبال جو فقر کی بات کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ در حقیقت جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ دنیا و مافیہ اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ برتتا ہے، رہتا ہے، یہاں رہتا ہے، یہ سنت رسول ہے، دنیا میں بھی رہو، شادی بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن جو ہے اس سے ماورا ہو کر، اس سے بلند تر ہو کر، اس سے لو نہ لگاؤ، اس سے محبت نہ کرو۔ یہ در حقیقت ان چیزوں کو جو ہے دل سے نکال دینا، اور یہ ہے فقر قرآن، اختلاط ذکر و فکر، جز بقرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، غور بھی کرو، سوچ بھی کرو، بچار بھی کرو، تفکر کرو، لیکن اس کے ساتھ ذکر کے ساتھ ساتھ فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر۔ یہ اقبال نے ڈیفائن کیا اس فقر قرآن کو، اسی کو وہ کہتا ہے اسلام کا فقر جو ہے، اور فقر قرآن ہے، فقر اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی چیز وہ ایک مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، مرد مومن ایک مطلوب انسان، وہ مطلوب انسان جو قرآن کو مطلوب ہے، اس کی خصوصیات، ایک تو فقر ہوا۔ فقر کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب ہمیں وہ حدیث یاد آتی ہے کہ الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے، اس کو ذرا کھولیے۔ اصل میں جو خودی کے سلسلے میں انہوں نے جن خواص کا ذکر کیا ہے، ان میں فقر جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے۔ اس کے ساتھ آپ عشق کو بھی شریک کرتے ہیں، کیونکہ فقر عشق کے بغیر وہ تکمیل اس کی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے ساتھ چند اور باتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ سوال نہ کرنا، یہ بھی اس کی مرد مومن کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ بلکہ وہ تو شاہین میں وہ 5 خصوصیات جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلامی تصور فقر کا ہے، وہ اس میں وہ 5 خصوصیات جو شاہین میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور وہ 5 خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی تو یہ کہ بلند پرواز ہے، دوسری تیز نگاہ ہے، تیسری خلوت پسند ہے، چوتھی کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور 5ویں آشیانہ نہیں بناتا۔ یہی فقر کی خصوصیات ہیں۔ آشیانہ نہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دنیاوی جو سہولتیں ہیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ جی ہاں، اقبال فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آئی ایم سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ تو یہ 5 خصوصیات کا ذکر اس میں آتا ہے۔ یہ فقر ہی کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، اور مگر اس کی بنیاد تو ہے عشق ہی۔ یہ بات تو مرید ہندی فرما رہے نا، پیر رومی کیا فرماتے ہیں کہ پر شاہین کے بھی ہوتے ہیں اور کوے کے بھی، لیکن کوے کے پر اسے کچرے کے ڈھیر تک لے جاتے ہیں، اور شاہین کے پر اسے چوٹی تک لے جاتے ہیں۔ وہی جو اقبال نے فرمایا کہ شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ یہ فقر محمدی کے سلسلے میں جو آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر دوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ معاشی سطح پر اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ 2 سطحوں میں مختلف ہیں، بالکل متضاد بھی ہیں۔ لیگل لیول پر اسلام پرسنل اونرشپ جو ہے، پرائیویٹ اونرشپ قبول کرتا ہے۔ دکان آپ کی ہو سکتی ہے، مکان آپ کا ہو سکتا ہے، کارخانہ آپ کا ہو سکتا ہے، کھیت آپ کا ہو سکتا ہے۔ محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، بہتر سے بہتر جو ہے جو حاصل کر لو گے، اس کو اگر ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے فیڈ بیک کے لیے آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی یو کین اون اٹ، اور یہ آپ کا جو ہے آپ کی اولاد میں انہیرٹ بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے لیگل لیول پر۔ لیکن اسپریچول لیول پر یہ ہے کہ